السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ مچھلی کے تیل کے کیپسول کسی کام کے نہیں، جدید تحقیق۔ ترکی اور شام کے درمیان تنازع میں تیزی، 19 اور شامی فوجی ہلاک، 2 طیارے مار گرائے۔ عمرہ زائرین اپنی ویزا فیس اور سروسز چارجز واپس وصول کر سکتے ہیں، سعودی حکومت۔ بھارت میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم پر امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، بنگلہ دیش میں ریلیاں۔ متحدہ عرب امارات کا عوام کو خورد و نوش اشیاء میں 25 سے 60% تک رائج دینے کا فیصلہ۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، 2018 میں ہارے ہوئے لوگ اب حکومت بنائیں گے، مہاتیر محمد۔ بھارت میں شہریت قانون کے خلاف شاہین باغ میں دفعہ 144 نافذ۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کس بیماری سے جان گنواتے ہیں؟ ایروپلین کے اندر کا کھانا ٹیسٹ لیس یا بد ذائقہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کے 7 ارب لوگ چینی کے ایک کیوب پر سما سکتے ہیں، مگر کیسے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر بھارت کی عدالت عظمیٰ نے مودی سرکار کی جانب سے گزشتہ برس مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف دائر تمام آئینی درخواستوں کو 7 رکنی لارجر بینچ کو بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے تمام درخواستوں کو نپٹا دیا ہے۔ خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے خلاف مسلم رہنماؤں، سماجی کارکنان، نامور وکلاء اور معزز شہریوں کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ درخواست گزاروں نے منسوخی کے خلاف دائر پٹیشن کو لارجر بینچ بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس این وی رمانا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے چکی ہے، اس لیے اب دائر درخواستوں کو لارجر بینچ بھیجنے کا جواز نہیں بنتا۔ چنانچہ عدالت تمام درخواستوں کو مسترد کرتی ہے۔ ادھر انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں جان سے جانے والوں کی تعداد اب 47 تک پہنچ گئی ہے۔ کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے بدستور بند ہیں، جبکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اصل مجرموں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ مسلمانوں کی املاک جل کر کوئلہ ہو چکی ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک نالے سے 4 جلی ہوئی باڈیز بھی برآمد کی ہیں۔ دوستو، اگر آپ مچھلی کے تیل کے کیپسول اس توقع کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اس سے روزمرہ کی صحت بہتر بنانے میں مدد ملے گی تو پیسے خرچ کرنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں۔ در حقیقت ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ مچھلی کے تیل کے یہ سپلیمنٹس ممکنہ طور پر صحت پر کوئی نمایاں مثبت اثرات مرتب نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلے یہ دعوے سامنے آ چکے ہیں کہ ان سے بہت سی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات برطانیہ کی انگیلا یونیورسٹی کی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ سپلیمنٹس بہت سے امراض کم کرتے ہیں، مگر ان کو روزانہ کھانے سے کسی فرد کی صحت پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ان سپلیمنٹس کی جگہ مچھلی کو کھانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس سے دل اور مجموعی صحت میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ اس تحقیق کے دوران 1 لاکھ سے زائد افراد کا جائزہ 1 سال تک لیا گیا جو سپلیمنٹس استعمال کرتے تھے۔ ان کے صحت پر اثرات نہ تو مثبت تھے اور نہ ہی منفی۔ ادھر ترکی اور شام کے درمیان تنازع میں تیزی آ گئی ہے۔ ترکی کے شام کے صوبہ ادلب پر ایک اور کارروائی سے 19 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی نے یہ کارروائی مارت النعمان شہر کے نزدیک جبل الزاویہ علاقے میں شام کے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 19 فوجی ہلاک ہو گئے۔ چند گھنٹے قبل ترکی نے شام کے 2 طیارے بھی مار گرائے تھے۔ ترکی نے شام کے 2 سکوئی جٹ طیارے مار گرائے جو حکومت کے زیر قبضہ علاقے میں گرے۔ ان طیاروں کو ترکی کے F-16 طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ طیارے ہمارے طیاروں کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے دوران اپنے دفاع میں ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے دونوں طیاروں کو مار گرایا۔ گزشتہ ہفتے 33 ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شام کی سرکاری افواج، جنہیں روس کی حمایت بھی حاصل ہے، ادلب کو ترک نواز باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں ویزا فیس کی واپسی کے لیے شروع کردہ آن لائن سروس سے عمرہ زائرین اپنی ویزا فیس اور سروسز چارجز واپس وصول کر سکتے ہیں۔
اگر کسی کو ویزا فیس وصولی میں مشکل ہو تو وہ لینڈ لائن نمبر اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہر سال 75 لاکھ سے زائد افراد عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاہم دنیا بھر میں چینی وائرس کے پیش نظر سعودی عرب نے عمرہ ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ عمرہ ادائیگی پر لگائی گئی پابندی صرف پاکستانی زائرین پر عائد نہیں بلکہ 22 اور ممالک بھی شامل ہیں۔ ادھر بھارت میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم پر مودی سرکار کے خلاف امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک میں احتجاج اور ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ مودی ہندو توا کے نظریہ کو فروغ دے رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی بھارتی سفارت خانے کے باہر مودی سرکار کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ ادھر اماراتی حکومت نے عوام کو 5000 اشیاء خورد و نوش پر 25 سے 60% تک رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں رعایتی نرخ 1 مارچ بروز اتوار سے لاگو ہو چکے ہیں۔ ادھر گزشتہ ہفتے مہاتیر محمد نے اپنی اتحادی جماعت کے سربراہ انور ابراہیم سے اختلافات کے بعد عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ مہاتیر محمد نے اپنے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی بحران پر عوام سے معافی بھی مانگی تھی۔ نائب وزیر اعظم محی الدین یاسین کو سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مہاتیر محمد نے محی الدین یاسین کے وزیر اعظم بننے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے 222 رکن پارلیمنٹ کے 114 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ہارے ہوئے لوگ اب حکومت بنائیں گے۔ ادھر شہریت قانون کی مخالفت کے لیے سب سے زیادہ مشہور مقام شاہین باغ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے شاہین باغ کے مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی یہ کہتے ہوئے کال دی تھی کہ دہلی پولیس بند سڑک کو خالی کروانے میں ناکام رہی ہے، ہم خالی کروا کر دکھائیں گے۔ شاہین باغ میں 15 دسمبر سے دن رات مظاہرہ جاری ہے اور اس میں زیادہ تر خواتین مظاہرین شرکت کر رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہر چند کے ہندوؤں نے اپنی کال واپس لے لی ہے، لیکن احتیاطی تدبیر کے طور پر علاقے میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ دوستو، دنیا میں اتنی بیماریاں ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس بیماری سے سب سے زیادہ اپنی جان گنواتے ہیں؟ دوستو، وہ بیماری ہے ملیریا۔ جی ہاں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات ملیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مطلب آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ ملیریا سے بیمار ہونے کی وجہ سے گئے۔ دوستو، سفر کے دوران ایروپلین میں دیا ہوا کھانا اتنا ٹیسٹی یا مزیدار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دوستو اتنی اونچائی میں سینس آف سمیل اینڈ ٹیسٹ 30 سے 50% کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، فزکس کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میٹر یا مادے کی 99% جگہ یا سپیس خالی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور بیچ میں جو جگہ یا سپیس ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر کسی طرح انسانوں کے ایٹم کی بیچ والی خالی سپیس کو ختم کر دیا جائے تو دنیا کے 7 ارب لوگوں کے جو باقی ایٹم بچیں گے وہ چینی کے ایک کیوب پر سما سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔